اردو کے اداروں میں ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ادارہ برائے فروغ قومی زبان۔ تو اس نے اپنا جو آغاز ہے وہ کیا تھا نیشنل لینگویج اتھارٹی کے طور پر، یعنی مقتدرہ قومی زبان اس کو کہا جاتا تھا، 4 اکتوبر 1979 اور اکتوبر 4 کو کراچی میں اس نے کام کا آغاز کیا۔ اور اس کے جو پہلے صدر نشین تھے وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، اور اس کے جو پہلے معتمد تھے، یعنی جو سیکرٹری تھے پہلے، وہ تھے میجر آفتاب حسن۔ تو جب انتقال ہو گیا اشتیاق حسین قریشی صاحب کا، تو اس کے بعد پھر 2 سال تک قائم مقام صدر نشین جو ہے وہ مقتدرہ کے یہ رہے میجر آفتاب۔ 1983 میں کراچی سے یہ منتقل ہو گئی اسلام آباد، اور اس کے جو دوسرے باقاعدہ صدر نشین ہیں وہ بنے ڈاکٹر وحید قریشی۔ اس کے علاوہ جو اس کی باڈی تھی وہ شروع میں 19 ارکان پر مشتمل تھی، جس میں مختلف وزارت خزانہ، وزارت تعلیم اور کلچر اور اس طرح کی ان کے نمائندے تھے، اور کچھ ارکان جو ہے وہ باہر سے لیے جاتے تھے، ادیبوں میں سے۔ تو اس کے جو مقاصد ہیں یا فرائض آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ لگائے گئے، ویسے تو اس کا جو مقصد تھا یا اس کا جو فرض تھا وہ یہی تھا کہ فروغ قومی زبان، یعنی اردو کو جو بطور قومی زبان اس کا جو اعلان ہوا ہے 1973 کے آئین کے مطابق، اس کا نفاذ جو ہے یہ اصل میں اس کا مقصد تھا۔ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ قومی زبان کے لیے جو وسائل ہیں حکومت پاکستان کے پاس، اور جو ذرائع ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے سفارش کرنا، اور پھر اگر فنڈز مل جائیں تو ان کے لیے تگدو کرنا، یہ تھا اس کا پہلا فرض۔ دوسرا تھا اردو کے جو ترقیاتی ادارے ہیں، جیسے اردو ڈکشنری بورڈ ہے یا اردو سائنس بورڈ ہے یا باقی ادارے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ان کے ساتھ مل کر جو مشترکہ منصوبے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو ان کو تکمیل تک پہنچانا، اور پھر آپس میں کوآرڈینیشن قائم رکھنا، یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ دوران ملازمت جو ہے وہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں ان کے عملے کی تربیت کرنا، اور اس میں دفتری زبان اور اس کے جو قواعد ہیں، کیونکہ ظاہر چیزیں انگریزی میں تھیں، تو لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا کہ جی آئندہ 10 سال میں جو ہے وہ زبان جو ہے وہ قومی حیثیت اختیار کر جائے گی، اور پھر ساری چیزیں اردو میں منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے دفتروں کے ساتھ، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ جو ہے وہ رہا۔ اردو جو صوبائی کمیشن ہے، یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور پروونشل سروسز کمیشن، جو جتنے چاروں صوبوں کے ہیں، ان کے ساتھ مل کر مقابلے کا امتحان جو ہے اس کو آسان بنانا اور انگریزی سے اس کو اردو کی طرف منتقل کرنا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک یہ ایسا نہیں ہوا، ہر ایک چیز انگریزی میں ہو رہی ہے۔ پھر اس کا ایک اور کام تھا کہ صدر پاکستان اور حکومت کی طرف سے، چونکہ یہ آئینی شک کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، اگر کوئی ذمہ داری تفویض کی جائے گی اس ادارے کو تو وہ اس پر بھی عمل درآمد کرنے کا وہ پابند ہوگا، یا حکومت کی کوئی سفارش ہوگی اس سلسلے میں تو وہ بھی یہ اس کو پہنچائے گا پائے تکمیل تک۔ دارالترجمہ اس میں قائم ہوا، دارالتصنیف اس میں قائم ہوا، دونوں میں کام ہوئے، اچھے کام ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دفتری اصطلاحات کی جو ہے وہ فرہنگ، انہوں نے دفتری اصطلاحات کا کتابچہ انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے علاوہ جو ٹائپ مشینیں ہیں، یعنی ٹائپ رائٹر کے جو کی بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیلی پرنٹر جب آیا شروع میں، جب بعد میں ابھی یہ اس کے جو کی بورڈ بنے کمپیوٹر کے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی سفارشات اس پر عمل کیا گیا، اور انہوں نے بہت حد تک اس سلسلے میں معاونت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کلیدی جو یعنی اس کا کام تھا وہ یہ تھا کہ دفتروں میں جو مراسلت ہوتی ہے، جو کیفیت نویسی ہوتی ہے، جو مسودہ نگاری ہوتی ہے، جو خلاصے ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، قواعد و ضابطے ہوتے ہیں، دفتری فارم ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اردو میں ان کو کنورٹ کرنا، اردو میں ان کو بنانا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ زبان
کے حوالے سے جو ہے وہ املا اور گرامر کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی سارا کام کیا، اصطلاحات اور خطوط اور یادداشت اور اعلامیہ اور حکم نامہ، اور اس طرح کی انہوں نے ایک مختصر اصطلاحات کا کتابچہ بنایا جسے کہا گیا مختصر اصطلاحات دفتری۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا ادارہ فروغ قومی زبان۔ اور پھر ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ فرہنگ عامرہ انہوں نے تیار کی ہے، اور تلفظ کی فرہنگ ہے۔ پھر انہوں نے مختلف لغات تیار کی ہیں، جس میں روسی اردو لغت ہے، اس کے بعد عربی اردو لغت جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے، قومی انگریزی اردو لغت ہے، قانونی جو قانون کی اصطلاحیں ہیں انگریزی اردو وہ انہوں نے لغت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے ترجمہ کی ہیں، اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے۔ اب میرے خیال میں جہاں تک میرا تجربہ بھی ہے، میرا مشاہدہ بھی ہے، اور جہاں تک میں نے مختلف لائبریریوں کا مختلف جو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں جیسے نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی دیتا ہے، لیکن سب سے آپ کو اگر کہیں کتاب سستے داموں اگر کہیں پہ ملے گی تو وہ کتاب آپ کو ملے گی مقتدرہ قومی زبان کا جو کتاب گھر ہے ادھر ان کا، وہاں سے یا تصنیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ادارہ ہے وہاں پہ اندر ہی، تو وہ کتابیں جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کو ملتی ہیں، اور اچھے خاصے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کے پاس فنڈز ہیں، اور وہ اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے کتابیں چھاپتے ہیں، اور پھر اپنے ریڈرز کو جو ہے وہ کتابیں سستے داموں مہیا کرتے ہیں۔